أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، رمضان سیریز میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج ایک ایسے خطرناک گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس میں کئی اسباب کی وجہ سے مسلمان پڑے ہوئے ہیں اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے دنیا کی زندگی میں مگن ہیں. وہ گناہ نماز کو ترک کرنا، نماز چھوڑ دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نماز کو ادا تو انسان کرتا ہے لیکن سستی سے ادا کرنے کا جو گناہ ہے، جو سزا ہے، اس کا ہی علم ہو جائے تو یقیناً نماز کو بالکل ترک کرنے کی سنگینی کا انسان کو علم ہو جائے گا. نماز کو بلا عذر، بغیر کسی وجہ کے، سبب کے، سستی کی بنا پر لیٹ کرنا، کبھی پڑھ لینا کبھی نہ پڑھنا، اس کی سزا اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمائی ہے اس سے اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ماعون کے اندر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. مصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی وہ پڑھتے ہیں. ویل ہلاکت ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے. کون سے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے سستی کرتے ہیں، نماز ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو نماز کو بالکل نہیں پڑھتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کو بالکل پڑھتے ہی نہیں. نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے. جب وہ وقت پر ادا نہیں کرتے تو ان کا ٹھکانہ غی ہے. فسوف یلقون غیا، یہ غی جہنم کی ایک بہت ہی گہری وادی ہے، گہری جگہ ہے جہنم کی، جہاں وہ ڈالے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من حافظ علیہا، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے روشنی بن جائے گی، برہان دلیل ہو جائے گی، اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی قیامت کے دن. اور جو شخص ومن لم یحافظ علیہا، جو شخص اس نماز کو نہیں ادا کرتا، سستی کرتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ شخص یہ بات یاد رکھے لم یکن لہ نور، نہ تو نور ہوگی، روشنی بنے گی، اور نہ ہی برہان ہوگی، اور نہ ہی قیامت کے دن نجات ہوگی. اور یہ شخص وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، یہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. تو محدثین نے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہوں گے
اس لیے کہ اگر تو مال و دولت کی بہتات کی وجہ سے نماز میں سستی کر رہا ہے تو پھر قارون، کیونکہ قارون کے پاس مال و دولت کے خزانے تھے، وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ حکومت اور منصب کی وجہ سے وہ نماز میں سستی کر رہا ہے، ملک کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے، کسی عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے سستی کر رہا ہے تو وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر وہ وزارت اور وزیر اور مشیر ہے، اس وجہ سے سستی کر رہا ہے تو وہ حامان کے ساتھ ہوگا جو فرعون کا وزیر تھا۔ اور اسی طرح دنیا کا مال و دولت، تجارت کی وجہ سے اگر وہ سستی کر رہا ہے تو وہ شخص ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز میں سستی کرنے کا اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی سزا ہے، تو جو شخص نماز کو بالکل پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے سورہ مدثر کی تلاوت کریں اور اپنی بات کو ختم کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اس جہنم میں کون سی چیز تمہیں لے آئی؟ دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، لیکن آج تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان جہنمیوں کا سب سے پہلا یہ جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ رمضان المبارک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اس لیے جہاں آپ نے فجر سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہے، وہاں دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور خصوصاً نماز کی حفاظت کیجیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے جو لوگ صرف نماز کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اور وہ جواب بھی سب سے پہلے یہ کہیں کہ لم نک من المصلین، ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بھی بڑھ کر اس کی سنگینی دنیا کے اعتبار سے یہ بیان فرمائی کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی بندے اور کفر کے درمیان نماز کو ترک کرنا۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ مسلمان بندہ ہے، جو شخص نماز کو جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے وہ شخص کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور جو سستی کی بنا پر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔